بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بٹی، لاہور پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان کی صحت سے کھلواڑ، حکومت بند گلی میں پھنس گئی، سرکاری ڈاکٹروں کی رپورٹ پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کر دی، پورے ملک میں احتجاج جاری، حکومت نہ جانے کیوں ملک کو سنگینی کی طرف لے جا رہی ہے۔ ایسے میں دنیا بھر کے 14 سے 17 ٹاپ کلاس کپتان کرکٹر جن کی دنیا میں نام ہے، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط لکھا ہے کہ عمران خان کو علاج کی سہولتیں دی جائیں، ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں۔ یہ ناانصافی نامناسب ہے۔ اسی طرح پاکستان میں اب یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ موجودہ نظام پیک ہو سکتا ہے اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے صوبے بنانے میں رکاوٹ پیدا کی تو پھر قومی حکومت آ سکتی ہے۔ دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رپورٹ کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے علیمہ خان کے خلاف حکومتی لگڑ بگڑ چمچے کڑچے بشمول سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو لانچ کیا گیا، جنہوں نے علیمہ خان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ اگر علیمہ خان اور اس کی بہن عظمیٰ نیازی اور نورین نیازی نہ ہوتی تو منگل کے روز ان کی ملاقات کا ایشو ختم ہو چکا ہوتا اور عمران خان کی صحت کے بارے میں پوری دنیا کو جس طرح ان کی فیملی اور ان کے چند لیڈروں نے کردار ادا کیا اچھا ہے۔ اب اچانک جب پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا، کرکٹرز، انسانی حقوق کی تنظیمیں، پاکستان کی تنظیمیں، وکلاء، عالمی برادری ایک سابق قومی ہیرو کے ساتھ ایسے ناروا سلوک پر احتجاج کر رہی ہے، تو ایسے میں حکومت کی بد نیتی بادی نظر میں نظر آتی ہے۔ یہ ساری تشویش اور بے چینی ختم ہو سکتی ہے اگر حکومت صرف عمران خان سے ان کے ذاتی معالجین کا علاج کروا دیتے، ان کی بہنوں سے ملا دیتے۔ ذاتی معالجین جو ان کے ڈاکٹر ہیں وہ تو سیاسی گفتگو ہی نہیں کرتے۔ ہماری دنیا کے مختلف ڈاکٹروں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اس تکلیف کو حکومت لائٹ لے رہی ہے اور اس کی رپورٹ کو رد کیا جانا چاہیے۔ پہلے تو یہ کلاٹ ہے، اگر یہ ہارٹ میں جاتا تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا تھا اور کوئی بیماری ہو سکتی تھی۔ اس کے مکمل چیک اپ کیے بغیر اس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ اب حکومت بند گلی میں پھنس چکی ہے، یہاں تک کہ انسانی حقوقی تنظیموں نے بھی سابق وزیر اعظم جو ڈیالہ جیل میں قید عمران خان ہونے والی زیادتیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان جو 2 دفعہ صدر بنے، جن کی جیل کاٹنے کی ایک سے ایک رنگین داستانیں موجود ہیں، ایک سے ایک رنگین داستانیں موجود ہیں۔ اب علیمہ خان کی آج ملاقات کا دن تھا، جیل مینول کے مطابق بھی، حکومتی قوانین کے مطابق بھی، اور آج بھی پچھلے 2.5 ماہ کی طرح عمران خان کی بہنیں علیمہ خان سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ انہوں نے چکری اتار دی۔ اس موقع پر ہر طرف لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کپتان کی بہنوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اب علی امین گنڈا پور کا علیمہ کے بارے میں نامناسب گفتگو، کیونکہ وہ بی ٹیم بن چکے تھے، اور ایک وزیر کی تعریف کرنا، اس کے ہوتے ہوئے تو یہ مظالم کی داستان ہوئی۔ 300 مقدمات کیسے درج ہوئے علی امین گنڈا پور صاحب؟ عمران خان کو جیل میں قید تنہائی میں اسی حکومت نے رکھا۔ پی ڈی ایم 2 نگران حکومت، اس کا تسلسل، اور موجودہ حکومت ان کا تسلسل۔ عمران خان کی بہنوں نے آج 3:30 بجے پریس کانفرنس کرنی تھی، اس کا پہلے ہی حکم کر دیا، اسے کور نہیں کرے گا اور انٹرنیشنل میڈیا کور کرے گا۔ عمران خان کی بہنوں کو چکری کے اوپر سنسان جگہ پر روک کر حکومت جبر اور ظلم کی جو داستان بنا رہی ہے، علیمہ خان نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا، کیونکہ جب تک اس کی بہنیں نہیں ملتی، ذاتی معالج نہیں ملتے، اس وقت تک پاکستان کی عوام، اوورسیئرز پاکستان، دنیا بھر میں احتجاج ہو رہا ہے۔ حکومت کی بدنامی ہی بدنامی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آج بھی عمران خان کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا گیا۔ کیا اس پہ توہین عدالت لگے گی؟
حکومتی رپورٹ کیسے مانی جا سکتی ہے جب نواز شریف صاحب بیمار ہوئے اور انہیں پلیٹلیٹس کیے گیا تو 10-12 ڈاکٹروں کا تھا، ہر ڈاکٹر کو کہتا تھا مجھے نہیں پتا بھائی، ہمیں تو جو رپورٹ دیتے ہیں ہم پڑھ دیتے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے، اس رپورٹ میں حقیقت ہی کوئی نہیں۔ جیسے ہی جہاز میں بیٹھے تو ان کے پلیٹلیٹس ٹھیک ہو گئے، اللہ ان کو صحت تندرستی زندگی دے۔ لگتا ہے کہ حکومت آگ سے کھیل رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی واضح اکثریت اور پاکستانی عوام اور اوور سے زیادہ پاکستانی نے سرکاری رپورٹ کو مسترد کر کے ذاتی معالجین اور فیملی کو ملانا ہے۔ نہ ملانے میں بھی ایک راز ہے، وہ راز ایک خبر کی صورت میں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا، اور جھوٹی خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کا ساتھ بیرل ہے، اس کو تو قید تنہائی میں رکھا ہے، اس کو تو کھانا دینے والا بھی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ ظلم و ستم کی داستان اب اس کا ختم ہونے کے دن آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے خلاف الیکشن کمیشن کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے۔ اب علی کبیر گنڈا پور کی پی ٹی آئی میں، جو میرے پی ٹی آئی کے درجنوں لوگوں اور مسلم لیگ نون سے ہوئے، انہوں نے کہا پی ٹی اے کے لیے امین گنڈا پور جگہ نہیں، اگر الیکشن کمیشن سہیل افریدی کو نااہل کرے گا تو پھر ہم گورنر راج اور ہر مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ سوابی سے لے کے کراچی سے خیبر تک احتجاج اور اختلافی وعدے آ رہی ہیں۔ سہیل افریدی نے اور علیمہ خان عمران خان کی رپورٹ کو مسترد کیا، انہوں نے کہا ہمارے فیملی اور ڈاکٹر معالجین تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ جو لوگ پورے ملک میں الیکشن کی جعلی فارم بنا سکتے ہیں، جیتے ہوئوں کو ہرا سکتے ہیں، ہارے ہوئوں کو جتا سکتے ہیں، پلیٹلیٹس عمران نواز شریف کے اللہ ان کو زندگی دے، آصف علی زرداری کی تو کسے زبان زد عام ہے۔ ناظرین، اب پوری دنیا کے ممالک کے ٹاپ کلاس کرکٹر ڈوب مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ آپ کے عالمی ہیروز، عمران خان کے لیے عالمی ہیروز کا مطالبہ سامنے آ گیا۔ وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ دیا گیا، ہم بطور کرکٹر جو فیئر پلے، عزت احترام کی قدروں کی بخوبی سمجھتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ عمران خان جیسی قدآور شخصیت کے ساتھ جو وہ وقار اور بنیادی انسانی احترام برتا جا رہا ہے، جو ایک سابق رہنما عالمی سپورٹ آپ کا آئین حق دیتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ دنیا کے 17 کے زیادہ کپتانوں کا، جس میں دنیا کے ٹاپ کلاس کرکٹر نے کہا عمران خان کا علاج کرانے کے لیے ہم اپنے قومی کرکٹ ٹیموں کے سابق کپتان عمران خان کے ساتھ رواں سکول رکھنے والے سلوک اور ان کی قید اور صورتحال پر گہری تشویش کے ساتھ یہ خط تحریر کر رہے ہیں۔ ناظرین، اندازہ کریں، ان کے لیے تو خود خواجہ آصف کہتے تھے جب نواز شریف اندر ہوئے 100 بندے نہیں، پاکستان میں لاکھوں لوگ نکلے، لاکھوں مقدمات نہیں تو ہزاروں مقدمات ہوئے، لاکھوں چھاپے ہوئے، لیکن نہیں نکلا۔ ایک قومی ہیرو کو جان بوجھ کر ٹی وی پہ پروپیگنڈے کرائے جا رہے ہیں، لگڑ بگڑ چرچے کچے ایک سابق ہیرو کی صحت سے کھیل رہے ہیں۔ اتنا سا سادہ حل ہے، ان کے ذاتی معالجین جائیں، ان کا چیک اپ کریں اور ان کا ٹریٹمنٹ کریں، اور اس کے بعد ان کی بہنیں ملائیں، جیل کو آپ کہتے ہیں دکھائیں، جیل کے غیر جانبدار صحافی ججوں کو لے جائیں، عمران خان سے وہ گفتگو کریں، سیاسی گفتگو یا اداروں کے بارے میں بات نہ کی جائے، عوام کو حقائق بتائیں تو ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن 18ویں ترمیم کی تلوار پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی شاہراہ پر ہے، کیونکہ کچھ لوگ اہم ملکی تقاضے کے مطابق صوبے بنانا چاہ رہے ہیں، اور یہ صوبے نہ بنانے پر اب 18ویں ترمیم بھی آئے گی، این ایف سی ایوارڈ بھی رول بیک ہوگا، صوبے بھی بنیں گے۔ اس کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ عمران خان کی رہائی کے خوف سے انسانی حقوقی پامالی کو معمول بنا چکی ہے۔ ناظرین، پاکستان نژاد ماہرین نفسیات کی برطانوی تنظیم نے بھی وزیر اعظم پاکستان کو عمران خان کے جسمانی نفسیاتی صحت کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا اور اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ ان کی تنظیم غیر سیاسی ہے، مگر ملکی اور غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق عمران خان کو بروقت طبی سہولتیں نہ دینا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف 17 ٹاپ کرکٹ کے کپتان کے وزیر اعظم کے ساتھ نا انسانی سلوک پر انہیں قانونی اور آئینی حق دینے کا، علاج کرانے کے بنیادی حقوق کا دینے کے لیے جو خط لکھا ہے،
اس پر حکومت ختم ہوگی، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور صرف پاکستانی کریں عمران سے ہونے والے جیل میں غیر انسانی سلوک کو ختم کیا جائے، انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ناظرین، 18ویں ترمیم رول بیک کرنے کی باتیں بند کمروں میں شروع ہو چکی ہے، اسی لیے آصف علی زرداری نواز شریف پر برسے، عمران خان پر برسے۔ انہوں نے جیل میں کیسے کاٹی، آپ سینکڑوں فوٹیج دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر عمران خان اور سابق اعلیٰ بیوروکریٹ جنہیں اوریا مقبول جہاں، انہوں نے ایکس پہ اپنا میسج کیا ہے کہ آصف علی زرداری نے جیل کیسے کاٹی وہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں بھی ملا تھا انہیں۔ نواز شریف نے کیسے کاٹی وہ پتا ہے، پلیٹلیٹس کیسے ہوئے، خود فیصل وارڈا سینیٹر نے کہا میرے گھر میں خون کے نمونے ہوئے۔ اوریا مقبول جان صاحب کہتے ہیں اکتوبر 2007 میں جب ایران سے پرویز مشرف کے حکم پر نوکری پر واپس بلایا گیا تو میری جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ کے طور پر تعیناتی ہوئی، میرے پاس رہنے کے لیے فوری طور پر کوئی جگہ نہیں تھی۔ پیمز کی انتظامیہ نے مجھے اس فلور میں رہنے کی آفر کی جس میں آصف علی زرداری نے جیل کاٹی تھی، اور اس کی سہولتیں 7 سٹار ہوٹل سے کم نہ تھیں۔ آصف علی زرداری کی جیل میں سہولتیں 7 سٹار ہوٹل سے کم نہ تھیں، اور مصوب کو وہاں جیل یاترا کے دوران ملاقاتوں اور مشاغل کی داستانیں اس دور کے چپڑاسی نرسیں اور ڈاکٹروں مزے لے کر بیان کرتے تھے۔ اسی پر ناظرین، کل ہمارے سینئر صحافی عامر متین نے کہا کہ جب آصف علی زرداری جیل میں تو مجھے آصف علی زرداری کو جیل سے ملنے کا دعویٰ ہے، کیا پروٹوکول تھا؟ گھنٹوں کی گفتگو، مرضی کے مہمان، کھانے پینے کی موجیں ہی موجیں، مرضی کے مہمان، کیک پیسٹریاں، میری دفعہ کیچپ نہ آنے پر آصف علی زرداری نے ڈانٹا، جس پر میں نے ایک کالم لکھا تھا دی سپوکس مین میں، جو بند کرا دیا گیا۔ ناظرین، یہ وہ تلخ حقائق ہیں، اگر آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھیں نم ہوں گی کہ آپ سابق وزیر اعظم کے خلاف یک طرفہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں۔ اب بتاتا ہوں، علی امین گنڈاپور کو لانچ کیا گیا، اس نے ایک ایسے وزیر کی تعریف کی جس کے دور میں سب سے زیادہ ظلم کی انتہا پاکستانی عوام، صحافی، وکلا، ججوں پر ہوئی۔ علی امین گنڈاپور کو لانچ کیا گیا، اسٹریٹ موومنٹ میں انہوں نے حصہ نہیں ڈالا۔ جب سے وہ وزیر اعلیٰ سے عمران خان کے حکم پر اتار کر سہیل افریدی کو بنایا گیا، ایک ایم پی نہیں توڑ سکے۔ اچانک وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہونے والے تھے۔ آپ کے دور میں ہی تو پرچے ہوئے، آپ کے دور میں ہی تو عمران خان کو جیل میں ڈالا، آپ کے لیے تو مکہ کے لیے بیرسٹر صاحب جاتے تھے۔ اب عوام کے احتجاج نے سب کو ایکسپوز کر دیا۔ علیمہ خان کے خلاف اچانک پروپیگنڈے کی وجہ ہمارے پی ٹی اے کے کچھ رہنماؤں نے بتایا کہ اس لیے کہ اگر علیمہ خان نہ ہوتی تو ہر روز منگل کے، ہر ہفتے منگل کے ملاقات تھی۔ عمران خان کی سنگین بیماری جو ان کی آنکھ کی 85% بنائی چلے گئی تو اس کو بھی گول کر دیا جاتا۔ عمران خان کی بہنوں اور وکلاء کو نا ملاقات کرا کے حکومت اس ملک میں بے چینی، بے قراری بڑھا رہی ہے، کیونکہ حکومت پر دباؤ ہے کہ انتظامی طور پر صوبے بڑھائے جائے، 28ویں ترمیم میں بے کیا جائے، اس لیے حکومت اور آصف علی زرداری دوسری طرف ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز اسی وجہ سے عمران خان کے ذاتی معالجین کو نہ ملانے میں، بظاہر بادی النظر میں بد نیتی اور فیملی سے ملاقات نہ کروانے میں ملک میں انتشار کو بڑھانا بتایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف سے ہائی کورٹ نے راستے بند کرنے کا، کھولنے کا کہا۔ مجھے یاد ہے جب افتخار چودھری کو زبردستی پرویز مشرف نے ریزائن لیا تھا تو وکلا اور جج بھی احتجاج کرتے تھے، اور اس احتجاج پہ کئی گھنٹے سڑکیں بند رہتی تھی۔ جب لاہور سے پنڈی تک ایک فکس میچ لانگ مارچ ہوا جس میں نواز شریف بھی تھے اور صاحب سیاستدان بھی تھے، اس وقت بھی تو روڈ بلاک تھی۔ ہاں، ایمبولینسوں کے لیے خدا کے واسطے راستہ کھولے، پرامن توڑ پھوڑ رہے۔ گزشتہ روز اب علیمہ خان نے پریس کانفرنس میں دھوئیں اڑا دیے ہیں۔ جب علیمہ خان ان کی بہنیں ملنے گئی تو انہیں چکری منگل کا روز ملاقات تھا، اتار دیا گیا، جہاں بہت بڑی تعداد لوگوں کی کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف ناظرین، پارلیمنٹ لاجز کے بعد جو اراکین سینیٹر، قومی اسمبلی اور دیگر لوگ احتجاج کر رہے تھے، ان کے خلاف حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ لیڈر کی آنکھ کھول لی گئی،
قائدین، خواتین، بزرگ، بچوں، یاسمین راشد سمیت جیل میں، عمر سرفراز چیمہ جیل میں، محمود رشید جیل میں، صنم جاوید جیل میں، سینکڑوں پیپلز پارٹی کے ہزاروں پی ٹی آئی کے لوگوں پر مقدمات، اور بشرا بی بی کو ملاقات کروا کے اور ذاتی مدد سے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف صفا اور اکانومی صورتحال تباہی کی طرف ہے۔ یو اے ای نے پاکستان کا قرضہ صرف 1 مہینے کے لیے رول اوور کیا، اب چین بھی رول اوور 1 سال کے لیے نہیں کر رہا۔ ایسی معاشی ناکامیوں پر جبکہ 20 یا 21 فروری کو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ٹرمپ سے ملیں گے، وہاں غزہ میں فوج بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا، آج ہی ہماری پاک فوج کے جوانوں کو 11 جوان شہید ہو گئے۔ فتنہ الخوارج نے ایک بارود بڑے گھر ایک پولیس فوج کی چوکی پہ لگائی۔ ہمارے جوانوں اور افسروں کی شہادتوں سے داستان ہے، لیکن حکمران ذاتی انتقام کی وجہ سے ملک کو ایسے اندھیرے میں لے جا رہی ہے جس میں ٹکراؤ ٹکرا ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہر حال میں انہیں ہسپتال بھی لے جانا ہوگا اور عدالتوں کو داد کر کے رہائی ہی کرنی ہوگی۔ سیاسی استحکام اور معاشی استحکام عمران خان کے قانونی سہولتیں دینے کے بغیر ناممکن ہے۔ خود ایک حکومت وزیر اعظم کے مشیر نے کہا آئندہ 5-6 دن میں عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ جیل میں جو برے حالات میں عمران خان ہیں، جیل ذرائع کہہ رہے ہیں کہ آج تک کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میری بس ایک آنکھ کی 85% بنائی چلے گئی، یہ میں ٹھیک ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔